میری خواہش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کے دوران تصور حضور کی طرف رہے، ایسا ماحول بن جائے، ایسی عوام کی تربیت ہو جائے اور ادب غالب رہے۔ بہت اچھی بات ہے علماء کا ادب، یہ روحانی زندگی کے لیے نفع بخش ہے، لیکن ہر چیز کی حدود ہے۔ جب بندہ حدود و قیود کی پاسداری نہیں کرتا وہ نافرمانوں میں شامل ہوتا ہے، بے ادبوں میں شامل ہوتا ہے۔ اہل حق، اہل سنت و جماعت سچے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، مسلک حق اہل سنت یہ نورانی رستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ گمراہی ایک لمحے کے لیے بھی اہل سنت میں موجود نہیں، لیکن بعض دفعہ عدم توجہ کی بنیاد پر محبت کے لیے یہ چیزیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں کہ جن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت نقصان دیتی ہے۔ دیکھیں کہ حضور کی جو نعت ہے، اصل میں جب بندہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو سننے والا، پڑھنے والا خیال میں دربار رسالت میں ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو بہرحال کمی ہے، سننے میں بھی پڑھنے میں بھی۔ تو نعت شریف کا یہ جو سلسلہ ہے کچھ چھوٹا ہے، بندہ سرکار کے دربار میں اپنی معروضات عرض کر رہا ہوتا ہے، پیش ہو رہا ہوتا ہے، خیال میں ہوتا ہے۔ اچھا پیر صاحب آتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر چیز ختم۔ بھئی نعت سے پیر صاحب افضل ہے؟ نعت سے خطیب صاحب افضل ہیں؟ یہ کمی ہے ہمارے اندر، ہماری محافل میں بھی یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے۔ بارہا منع کرنے کے بعد میری خواہش ہے کہ اہل سنت کے ہاں ایسا ہو کہ سرکار کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور وہ نعت ہی رہے۔ بہت اعلیٰ مقام والے لوگ ہیں سبحان اللہ، لیکن اعلیٰ تو حضور کی نسبت اور ادب کی وجہ سے ہے نا۔ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، کاش میرے لفظ دلوں تک اتر جائیں۔ میری خواہش ہے کہ ادب، احترام، اور جو سرکار اب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ ادھر سے خطیب صاحب آ رہے ہیں یا پیر صاحب آ رہے ہیں، تلاوت کے دوران نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن سننا کیا ہے تو آگے ہو کیا رہا ہے؟ تربیت کی ضرورت ہے، کوشش کریں بہتری اصل کی طرف آئیں، پروٹوکول، ادب، احترام اندر۔ میں چاہتا ہوں، میری طبیعت یہ ہے کہ ایسا ہو کہ حضور کی نعت کے دوران پھر نعت ہی رہے اور کسی کی بات نہ ہو۔ دیکھیں نا، سارے تمنائی بھی نہیں ہوتے، سارے تماشائی بھی نہیں ہوتے۔ مجمع میں بڑے بڑے گہرائی والے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں۔ اچھا اس بندے کا کتنا دل دکھتا ہوگا کہ جب حضور کے تصور میں بیٹھا ہو اور سرکار کی شفقت ہو رہی ہو۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے اور پھر میں تنگ پڑ جاتا ہوں۔ حالانکہ کوئی ہستی آئی ہے، وہ بڑی ہستی ہے، بہت بزرگ علماء کی قدر اور بزرگوں کا ادب بہت ہے، لیکن میرا اندر خود بیزار ہو جاتا ہے کہ یار جو خوراک مل رہی تھی وہ تو منقطع ہو گئی، وہ جلوہ تو ختم ہو گیا۔ اب میں کتنا بیزار ہوتا ہوں اور جو صاحب دل بیٹھے ہوں گے وہ کتنے بیزار ہوں گے۔ چاہت یہ ہے کہ ایسا ہو جائے کہ ہماری محافل نعت میں، محافل قرات میں یا دینی مجالس میں ہاں ایک وقت مقرر ہو جائے کہ ایک بزرگ نے تشریف لانا ہے، ان کا استقبال ہو جائے یا ان کا ادب اور احترام کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوران نعت یا دوران تلاوت یا جب بات دین کی یا سرکار کی ہو تو پھر انہی کی ہو، انہی کی طرف توجہ ہو، انہی کے جلوے ہوں اور انہی کی مہربانی۔ کاش ایسا ہو جائے۔